Dear students, class 9th N1 P1 girls and boys, السلام علیکم۔ اردو کے سبجیکٹ کے ساتھ آج کا ٹاپک ہے غزل نمبر 1۔ اس کی بچوں ہم ایکسرسائز کریں گے اور مکالمہ نمبر 2۔ بچوں آج ہے 9 جولائی 2020۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کر لیتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم غزل کی ایکسرسائز کرنے سے پہلے ایک غزل کو ریڈ آؤٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کی ایکسرسائز سولو کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ غزل ہے میر تقی میر کی، پیج نمبر ہے 125، اور میر تقی میر کا جو دور تھا اسے اردو غزل کا زرعی دور کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور سادہ گوئی کا دور بھی کہا جاتا ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں غزل۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے۔ چشم دل کھول اس بھی عالم پر، چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یا کی اوقات خواب کی سی ہے۔ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ آتش غم میں دل بھنا شاید، آتش غم میں دل بھنا شاید، دیر سے بو کباب کی سی ہے۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں، ساری مستی شراب کی سی ہے۔ بچوں یہ غزل لی گئی ہے کلیات میر دیوان اول سے۔ ہستی کا معنی ہوتا ہے زندگی، وجود۔ حباب کا معنی ہوتا ہے بلبلہ یعنی عارضی چیز۔ نمائش دکھاوا، بناوٹ۔ سراب دھوکہ یا فریب۔ نازکی نازک ہونا، بہت نزاکت ہونا کسی چیز میں۔ لب ہونٹ۔ پنکھڑی پھول کی ایک پتی، کی سی ہے کی طرح کی ہے۔ چشم دل دل کی آنکھ۔ عالم دنیا یا یہاں۔ اوقات حیثیت۔ خواب دھوکہ۔ بار بار مسلسل لگاتار کئی بار۔ در چوکھٹ۔ حالت کیفیت اضطراب بے قراری۔ خانہ خراب اجڑا ہوا برباد آوارہ۔ خانہ گھر کو بھی بولتے ہیں۔ آتش غم غم کی آگ۔ دل بھنا دل کا جلنا۔ میر تخلص یہاں پہ استعمال ہوا ہے، شاعر کا نام ہے میر تقی میر۔ تو بچوں مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیے ہیں، آئیے ہم کر لیتے ہیں اس کی ایکسرسائز سولو۔ پہلا سوال ہے، اس غزل میں ردیف کون سے الفاظ ہیں؟ بچوں ردیف ایسے الفاظ کو کہتے ہیں جو ہر شعر کے آخری مصرعے میں جوں کہ توں دہرائے جائیں۔ پہلے شعر میں یعنی مطلع میں دونوں مصرعوں میں، اور مطلع کے بعد جو شعر ہیں اس کے آخری مصرعے میں وہ الفاظ جوں کہ توں دہرائے جائیں قافیے کے بعد، وہ ردیف کہلاتے ہیں۔ ردیف عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا۔ اچھا جی، اس غزل میں کی سی ہے ردیف ہے، کیونکہ حباب سراب گلاب قافیے ہیں، اور کی سی ہے جوں کا تو دہرایا جاتا ہے ہر شعر میں، اس لیے کی سی ہے ردیف ہے۔ بچوں اگلا سوال ہے، اس غزل میں استعمال ہونے والے کوئی 4 قافیوں کی نشاندہی کریں۔ بچے قافیہ ہم وزن الفاظ کو کہتے ہیں جن کی آواز ملتی جلتی ہو، وہ قافیے۔ قافیے کے بغیر غزل نامکمل ہے۔ غزل کا تصور بھی قافیے کے بغیر نہیں کیا جا سکتا، غزل کے لیے ضروری شرط قافیہ ہی ہے۔ ردیف کے بغیر غزل لکھی جا سکتی ہے، غزل ہو سکتی ہے ردیف کے بغیر، اور ایسی غزل جس میں ردیف نہ ہو غیر مردف کہلاتی ہے، لیکن اس میں ردیف کی سی ہے لہٰذا یہ غزل مردف ہے۔ ردیف سے پہلے آنے والے الفاظ ہم وزن الفاظ قافیہ کہلاتے ہیں۔ اس غزل میں حباب سراب گلاب خواب اضطراب خراب کباب شراب جو ہے وہ قافیے ہیں۔ سمجھ لگی ہے بچوں بات کی؟ قافیے کی جمع قوافی ہوتا ہے، یہ بھی آپ یاد رکھ لیں۔
سوال نمبر 3 ہے، دوسرے شعر میں ہونٹوں کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ بچوں سب سے پہلے آپ تشبیہ کے ٹاپک کو بھی دیکھ لیں، اور انشاءاللہ ہم یہ ایکسرسائز کرنے کے بعد تشبیہ، قافیہ اور ردیف کے ٹاپک کو بھی دیکھیں گے۔ تو تشبیہ کے 5 ارکان ہوتے ہیں، کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز کے جیسا قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ تو دوسرے شعر میں شاعر نے محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی ہے۔ بچوں سوال تھا دوسرے شعر میں ہونٹوں کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ بچے اس کا جواب ہے دوسرے شعر میں محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اگلا سوال ہے، میر نے نیم باز آنکھوں کی مستی کو کیا کہا ہے؟ بچوں اس کا جواب ہے شراب کی مستی قرار دیا ہے۔ میر نے نیم باز آنکھوں کی مستی کو شراب کی مستی قرار دیا ہے۔ اگلا سوال ہے، شاعر اضطراب کی حالت میں کیا کرتا ہے؟ بچوں یہی جواب دینا، آپ کچھ اور جواب نہیں دے سکتے کہ شاعر اضطراب کی حالت میں شاعری کرتا ہے، زیادہ کھاتا ہے، زیادہ سوتا ہے، اس طرح کا کوئی جواب آپ لوگوں نے نہیں دینا۔ جو غزل کے متن کے مطابق ہے وہی آپ لوگوں نے جواب اس کا دینا ہے۔ تو شاعر اضطراب کی حالت میں بار بار اپنے محبوب کی چوکھٹ پر جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ شاعر اضطراب کی حالت میں بار بار اپنے محبوب کی چوکھٹ پر جاتا ہے۔ اگلا سوال کرتے ہیں، سوال نمبر 2، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ بچوں جب جملے اگر آپ سے پوچھے جاتے ہیں تو آپ شعر بھی سنا سکتے ہیں وہ جس میں وہ لفظ استعمال ہوتا ہو، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پہ ہم صرف معنی کریں گے کہ جملوں کا استعمال بورڈ میں نہیں آتا۔ ہستی، ہستی کا معنی ہے زندگی۔ حباب، حباب کا معنی ہے بلبلہ۔ سراب، سراب کا معنی ہوتا ہے دھوکہ فریب۔ اوقات، حیثیت۔ اضطراب، بے چینی۔ خانہ خراب، تباہ حال۔ نیم باز، آدھی کھلی آدھی بند۔ نیم ہاف کو کہتے ہیں، آدھے کو کہتے ہیں۔ مستی، نشہ۔ رپیٹ کروں گی بچوں، ہستی زندگی، حباب بلبلہ، سراب دھوکہ، اوقات حیثیت، اضطراب بے چینی، خانہ خراب تباہ حال، نیم باز آدھی کھلی آدھی بند، مستی نشہ۔ اگلا سوال ہے بچوں، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ ہستی، ہستی کے ساتھ ہم ملائیں گے حباب۔ نمائش، نمائش کے ساتھ ہم ملائیں گے سراب۔ پنکھڑی، پنکھڑی کے ساتھ گلاب۔ آنکھیں، آنکھوں کے ساتھ نیم باز۔ حالت، حالت کے ساتھ اضطراب۔ دل، دل کے ساتھ کباب۔ مستی، مستی کے ساتھ شراب۔ آواز، آواز کے ساتھ خانہ خراب۔ ٹھیک ہو گیا۔ سوال نمبر 4 ہے بچوں، درج ذیل میں سے درج ذیل مرکبات مرکب کی کون سی قسم ہے؟ یہ بتانے، چشم دل، چشم دل اس کے لب، آتشی غم اس کا در۔ بچوں یہ اگر کسی کی ملکیت ظاہر کی جائے جس میں وہ مرکب اضافی کہلاتا ہے، اور مرکب کہتے ہیں دو الفاظ سے مل کے جو ایک معنی دے لفظ، اسے مرکب اضافی کہا جاتا ہے۔ مرکب دو الفاظ کو بولتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے بچوں، اس غزل کے مطلع اور مقطع کی نشاندہی کریں۔ تو ہم نکال لیتے ہیں غزل۔ غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں مطلع کہلاتا ہے۔ یہ دیکھیں مصرع اولا ہے اس کا، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، ٹھیک ہے؟ اور مصرع ثانی ہے یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ تو مصرع اولا میں حباب اور مصرع ثانی میں سراب، اور مصرع اولا میں کیسی اور مصرع ثانی میں بھی کیسی ہے آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں، لہٰذا یہ غزل کا مطلع ہے، ٹھیک ہے؟ اور لاسٹ والا جو ہے وہ مقطع ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، تو اس میں میر استعمال ہوا ہے، لہٰذا یہ شعر مقطع ہے۔ بچوں سوال نمبر 6 ہے، مذکر اور مؤنث الگ الگ کریں۔ بچوں یہ الفاظ آپ لوگوں نے مذکر الفاظ الگ کرنے ہیں
اور مونس الفاظ الگ کرنے ہیں۔ یہ تذکیر و تانیث کا سوال ہے۔ ہستی مونس، حباب مذکر، نمائش مونس، سراب مذکر، لب مذکر، بو مونس، کباب مذکر، مستی مونس، شراب مونس۔ بچوں میں رپیٹ کروں گی۔ حباب مذکر، سراب مذکر، نمائش مونس، سراب مذکر، لب مذکر، بو مونس، کباب مذکر، مستی مونس، شراب مونس۔